اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا نا، اس کو فقط دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی عاجزی و انکساری ہے. اس کی بزرگی کا اندازہ اس کی دیکھنے سے ہو جائے گا. دنیا کے نزدیک بزرگی کا انداز یہ ہوگا کہ جتنا اکڑ کے جو چل رہا ہے وہ اتنا بڑا بزرگ ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں جو جتنا جھک کے چل رہا ہے وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. کہا ان کو دیکھنے سے ان کی عاجزی اور بزرگی کا اندازہ ہو جائے گا، وہ جھک کے چل رہے ہوں گے. جس طرح متکبر انسان کو دیکھ کے اس کے چال چلن سے پتہ چل جاتا ہے نا اس میں تکبر کتنا زیادہ ہے، اسی طرح اگر اللہ کے ولی کو دیکھو گے تو اس کے چال چلن سے ہی اس کی عاجزی و انکساری نظر آئے گی. اللہ کا ولی کبھی اکڑ کے نہیں چلے گا، اللہ کا ولی ہمیشہ جھک کے چلے گا. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہوگی کہ اس میں عاجزی ہوگی. جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب پہچان پوچھی گئی کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، حضور نے فرمایا اللہ، جو اس کو دیکھے گا اس کو اللہ یاد آ جائے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ وہ تو انسان ہے، ہماری طرح دکھتا ہے، ہماری طرح آنکھیں ہیں، ہماری طرح چہرہ ہے، ہماری طرح دکھتا ہے. کیا خالی یہاں بیج لگا لے اللہ لکھ کے تو اللہ یاد آ جائے گا؟ اللہ کے ولی کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ ایک بندے کو دیکھ کے خدا کیسے یاد آئے گا؟ اللہ کے ولی کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی اطاعت، اس کے اندر رسول اللہ کی اتباع جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. اللہ کے ولی کی عاجزی و انکساری دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. اللہ کا ولی تکبر کو چھوڑے ہوگا یہ دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. یہ غور سے سن لینا. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت کا چہرہ بہت سفید ہے، دیکھو اللہ یاد آتا ہے. یاد رکھنا اللہ کے ولی کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا، اس کے معیار کیا ہوگا؟ بڑے غور سے سن لینا. اس کے چہرے کا نور دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کے کردار کی پاکیزگی دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کا خوف خدا دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کے اعمال کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کی سجدوں پہ پیشانی پہ سجدوں کا نور دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کی زبان پہ ہر وقت درود و سلام دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کو ہمیشہ گناہوں سے دور دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اس کو ہمیشہ اطاعت الہی میں مصروف دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. کبھی اس کی عبادت اور ریاضت سے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کی عاجزی و انکساری سے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے عشق الہی اور عشق رسول کی کیفیات کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. پاک وطن عالم میں آنے والوں، کبھی اس کی معرفت الہی کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کی مجالس ذکر پہ بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے علم و حکمت کو سن کے اللہ یاد آئے گا، کبھی وہ درس قرآن دے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی وہ درس حدیث دے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی وہ شریعت سکھاتا نظر آئے گا تب اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، کبھی اس کے عمل میں سنت کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. سن لو، اللہ یاد آنے کا معیار یہ ہے جو جتنا رسول اللہ کی سنت کو تھامے ہوگا وہ اتنا اللہ کا بڑا ولی ہوگا، اور اس میں اتنی سنت دیکھ کے اللہ یاد آنے لگ پڑے گا. ہر معاملے میں ولایت کی بنیاد شریعت ہے. اگر کوئی آپ کو یہ منجن بیچتا نظر آئے نا کہ ہمارے پاس آ جاؤ، پھر تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر تمہیں شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہاں سے سب کچھ تمہیں بخشا بشایا مل جائے گا. یاد رکھنا وہ خود بھی گمراہ، اس کی ماننے والے بھی گمراہ، اس کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ، اس کے رستے پہ چلنے والے بھی گمراہ. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ پہ استقامت سے قائم ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ اس کو بھی اس رستے پہ چلانا شروع کر دے گا. متکبر انسان ولی نہیں ہو سکتا. متکبر انسان اکڑ کے چلتا ہے. تکبر کی تعریف امام راغب اصفہانی یہ کرتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جانے. متکبر انسان سلام میں پہل نہیں کرتا. متکبر انسان ہر حال میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے. محدثین یہاں حدیث نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر جو ہے وہ حق کو جھٹلانے کا نام ہے، اور اپنے آپ کے مقابلے میں لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. کہا جب کوئی مسلم ہے، جب وہ جانتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی متکبر ہے، جب وہ یہ جانتا ہے کہ تکبر کرنا، متکبر ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے، تو پھر جب وہ خود تکبر کرے گا تو وہ حق کو جھٹلا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کہا کہ تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے. کبھی تکبر نہ کرنا.